دوستوں جی لاہوری زون میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملات میں رہنمائی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ہماری ایک ہی گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ دوست احباب جن کو کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں اور ہمارے چینل سے استفادہ حاصل کریں۔ آج کے افراتفری اور تیز رفتاری والے زمانے میں بہت ہی کم وقت مل پاتا ہے کہ ہم کسی باغ کی سیر کو جائیں یا ہرے بھرے پارک میں چہل قدمی کریں اور لمبی اور گہری سانسیں لے کر تازہ ہوا کو اپنے اندر اتاریں۔ اس کے علاوہ ہم میں سے اکثر افراد کے پاس گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی جہاں ہم اپنی باغبانی کا شوق جو ہے اس کو پورا کر سکیں۔ تو آج سب سے پہلے آپ لوگوں کو مصنوعی جو گھاس ہے اس کو کس طرح تیار کیا گیا تھا یا اس کی ایجاد کس طرح ہوئی تھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اس کو گھر کے اندر کس طرح لگایا جاتا ہے، پاکستان کے اندر اس کی پرائس کتنی ہے اور آپ لوگ اس کو کہاں سے بائی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا۔ وہ صبح اٹھا اور چہل قدمی کرتے ہوئے لان کی طرف چلا گیا۔ صبح کی نورانی کرنوں سے شبنمی قطرے آنکھوں کو بھلے لگ رہے تھے۔ ہری بھری گھاس کا نظارہ کرتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اپنے کوارٹر ایریا سے باہر چلا گیا۔ ہر گھر کے سامنے لان کی ایک سی ہی حالت تھی، کہیں پیشہ ورانہ لحاظ سے مالی کمزور تھا اور کہیں مالک مکان نے مالی کو لگایا ہوا ہی نہیں تھا یا تعینات ہی نہیں کیا تھا۔ واپس آ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے بعد ہمیں مالی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کیونکہ ہم ایک ایسی مصنوعی گھاس لانچ کرنے جا رہے ہیں جسے نہ کٹنگ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی مالی کی ضرورت ہوگی۔ یہ ڈیوڈ کینی تھے جو کہ نارتھ کارولینیا یونیورسٹی میں ٹرنگل پارک کے ریسرچ کے ہیڈ تھے، اور اسی ٹیم نے برسوں کی محنت کے بعد مصنوعی گھاس پہ کام کیا۔ یہ 1960 کی دہائی تھی، گھروں میں کھیلوں کا رواج فروغ پا رہا تھا اور یونیورسٹی پانی کے ضیاع اور افرادی کھپت کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی۔ کھیلوں کے میدان بن رہے تھے اور انہی دنوں مصنوعی گھاس کی ایجاد نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ جب ٹیکساس میں دنیا کا سب سے پہلا اسٹیڈیم اس کی تعمیر شروع ہوئی، جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوا، کونسل کے کسی ممبر نے اسٹیڈیم میں قدرتی گھاس کے بجائے مصنوعی گھاس لگانے کا مشورہ دیا۔ ممبران کے رائے میں مصنوعی گھاس کو نہ تو مالی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی دیکھ بھال کے لیے مستقل سٹاف چاہیے ہوتا ہے۔ چند ممبران نے اس سے اختلاف بھی کیا مگر کونسل نے اسے منظور کر لیا۔ پھر کیا تھا کہ ہر طرف مصنوعی گھاس کے بارے میں مکمل انفارمیشن پورے امریکہ کے اندر پھیل گئی، اور آج امریکہ کا ایسا کوئی گھر بھی نہیں ہے جس کے اندر مصنوعی گھاس کا لان جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ پاکستان کے شہر لاہور میں انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور بلوچستان میں قائم کرکٹ اسٹیڈیم سمیت مختلف شہروں کے منی اسٹیڈیم میں بھی مصنوعی گھاس لگی ہوئی ہے، جس پہ 56 ملین روپے سے بھی زیادہ لاگت آئی ہے۔ چونکہ یہ ایک مہنگا آئٹم ہے اس لیے ابھی تک پاکستان میں اس کو فروغ نہیں مل سکا۔ قدرتی گھاس سے بخش ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں۔ جہاں پانی لگایا جا سکتا ہے وہاں صرف اور صرف قدرتی گھاس ہی لگانی چاہیے، لیکن اگر آپ گھر یا آفس کا کوئی حصہ ایسا ہے یا پھر دیکھ بھال اور سٹاف کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ یہ گھاس لگائی جا سکتی ہے۔ مصنوعی گھاس کی تیاری میں پلاسٹک، تار، دھاگا اور مختلف اشیاء استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے صرف نمائشی طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ قدرتی گھاس کا ہرگز متبادل نہیں ہے، لیکن معاملہ گھر کے لان ہو یا آفس کا ہو یا لاؤنج میں اندر یا ڈرائنگ روم کے اندر، اگر آپ لوگ اس چیز کو لگائیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا جو گھر ہے وہ دوسرے تمام گھروں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ پاکستان کے اندر بھی آلریڈی اس چیز کو اپنایا جا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر مصنوعی جو گھاس ہے اس کو لگا رہے ہیں۔ لوگ اپنے کمروں کے اندر بھی مصنوعی جو گھاس ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کارپٹ کا جناب دور تھا، اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جانے کا اس کا ٹائم آ گیا ہے۔ لوگ کارپٹ کو اب زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ مصنوعی گھاس کو اپنے گھر کے اندر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ ان کے گھر کے اندر جو لانچ کے اندر یا گھر کے اندر سبزہ سبزہ جو ہے وہ نظر آئے، جس سے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جو ہے اس کا بھی سدباب کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں، آپ میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر مصنوعی گھاس کا لگانا، تو آپ لوگ ڈسکرپشن کے اندر نمبر موجود ہے، رابطہ کر کے مکمل انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائس کتنی ہے۔ مصنوعی گھاس جو ہے یہ آپ کو اسکوائر فٹ کے حساب سے ملتی ہے۔ 10 ملی میٹر آپ کو 65 روپیز پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ملے گی۔ اس کے علاوہ 20 ملی میٹر آپ کو 110 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ملے گی۔ 30 ملی میٹر آپ کو 135 روپیز پر اسکوائر فٹ، 40 ملی میٹر آپ کو 160 RS یعنی کہ 160 روپے پر اسکوائر فٹ، اور 50 ملی میٹر آپ کو جناب 180 روپے کے حساب سے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ملے گی۔ اگر آپ لوگ اس گھاس کو لگوانا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں اور انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں، آپ کو مکمل انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر، اپنے دفتر کی دیواروں کو اعلیٰ معیار کے مطابق مصنوعی گھاس سے ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی لک دینا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ لوگ ہول سیل کے اوپر اس چیز کو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں اس مصنوعی گھاس سے، تو آپ لوگ جناب بالکل اس چیز کو اپنے گھر کے اندر، اپنے کمروں کے اندر لگائیں، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوبصورتی آپ کے گھروں کے اندر جناب نظر آئے گی، اور آپ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ ہمارا کام ہے آپ کو اچھے سے اچھا مشورہ پرووائڈ کرنا۔ لاہوری زون کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ لاہوری زون آپ کے سامنے اس قسم کی انفارمیشن والی جو ویڈیوز ہے وہ لے کے آتا رہے گا۔ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔